بلوچستان میں ہوا ہے کل مینگل صاحب کے جلسے پہ، ہم سب جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری تحریک کو اس قسم کی دباؤ میں لانا، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس قسم کی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے۔ ہمارے صوبے میں کلاؤڈ برس ہوئی، بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، اور میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوئے، اور اس کے چونکہ میں سوابی سے ہوں تو وہ تکلیف میں خود محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک گھر کے 13 مطلب مرد اور خواتین اور بچے وہ شہید ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی، اس فیملی کی، اس رشتہ داروں کی مطلب کیا زندگی رہی ہوگی۔ اور دوسری پھر بنیر میں بھی انتہائی بڑے بڑے سانحات ہوئے کہ یک دم جو ہے نا مطلب کلاؤڈ برس سے جتنے بڑے بڑے چٹان آئے جس طرح ہوا۔ اور دوسرے پنجاب میں جو افسوسناک ہو رہا ہے اس وقت کہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ پانی پانی ہے، اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہے ریلیف کاموں میں، بلکہ اس میں شہرت زیادہ ہو رہی ہے، اور زیادہ تر یہ انسٹرکشن ہے کہ جب تک بی بی مریم کی فوٹو نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف کام نہیں ہوگا، جس نے پورے پنجاب کی جو گورننس ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ عملاً جو ہے نا نہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، نہ رہنے کے لیے ادھر کوئی ٹینٹ پراپر انتظام کیا گیا ہے، بس صرف اشتہار بازی ہے اور ڈرامہ بازی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہمیں مین میڈ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب تو سیلاب سے متاثر ہے، یہاں بھی کچے کے ڈاکو کا، اور سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو، لیکن ہماری صوبے میں خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا میں جو 40 سال سے جنگ جاری ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک تو ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کر جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرے گا، وہ پاکستان کی دوسری پنجاب جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا وہاں جو ہمارا کلچر ہے اس نے بہت بڑا متاثر کیا، یعنی ایک کلاشنکوف کلچر اور ڈرگ کا کلچر جو ہے نا اس جنگوں کی وجہ سے آیا، اور اس کی متبادل پہ کچھ نہیں دیا گیا، نہ ڈیولپمنٹ دی گئی۔ اور ابھی بھی جو ہمارے صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈر پرافٹ دیا جا رہا ہے، نہ اس کی جو NFC میں جو اس کا شیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا مطلب انکاری ہے۔ اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا، لیکن وہ 19 تو چھوڑو، وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا۔ اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں، ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور وفاق بھی 3% NFC کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے گا، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ البتہ کیا ہو رہا ہے، وہاں نئے سرے سے آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں، جو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دربشم، مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے ہیں، چردب تختے، اس قسم کے نام رکھے ہیں۔ اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئے۔ تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی۔ اس لیے پارٹی PTI کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ جو بھی کریں، ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کو مؤثر کرے، اس کو افیکٹو بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو مؤثر بنائیں، اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دے، ہوپ دے، روزگار دے، اپرچونٹی دے۔ تو یہ دو قسم کی ڈیزاسٹر ہے، آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں، اور یہاں جو ہے نا نیچر ڈیزاسٹر ہے۔ تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت میں خاص کر ڈیمز کے لیے، اسمال ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے، اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو، وچول کنسنسس سے ہو، اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے۔ کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے یہ تو
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے، وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں، سٹیز بنائے ہیں، غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے، اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹریز سونامی، اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا، عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹری سونامی کی طرز پہ پوری پاکستان میں فارسٹیشن کے لیے، جنگلات کے لیے ایک بہت بڑی لیول پہ مہم چلائی جائے، اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ، تاکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا. جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں، کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے، ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آئے گا، آپ کے سب کے نالج میں ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا